اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وقال الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اے نبی، اے محمد، اے اللہ کے نبی، تو خلق عظیم پر فائز ہے۔ اے نبی، تو خلق عظیم کا مالک ہے۔ یعنی دنیا کے اندر اگر اخلاق کو مجسم کی صورت میں دیکھنا ہو تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الاخلاق کی بہترین مثال ہے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی دنیا میں با اخلاق نہیں تھے، اس لیے کہ خود قرآن نے اس بات کی تصدیق کی ہے اور خود خدا نے فرمایا ہے کہ اے رسول، اے محمد، تو خلق عظیم پر فائز ہے، تیرا خلق عظیم ہے، یعنی تو اتنا با اخلاق ہے جس کو عظیم کے ساتھ، عظیم کا معنی ہوتا ہے بڑا، ہر آدمی با اخلاق ہوتا ہے لیکن عظیم صفت آئی ہے، بہت بڑا اخلاق ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل با اخلاق ہونا ہے، اچھا اخلاق ہونا ہے، اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا، خوش اخلاقی سے پیش آنا، نرمی سے پیش آنا، تبسم اور مسکراہٹ کے ساتھ پیش آنا، یہ ہے خوش اخلاقی۔ دیکھیے، اگر کوئی آدمی خوش اخلاق ہے اور ہمارا پورا معاشرے میں خوش اخلاقی کا رائج پیدا ہو جائے تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ خوش اخلاقی کے ذریعے شہر آباد ہوتے ہیں، لوگوں کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو میں ایک دفعہ سوچ رہا تھا کہ شہر آباد ہونا اور رزق میں اضافہ ہونا یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ ہو سکتا ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہو کہ جو بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ لڑائی جھگڑا، جنگ و جدل میں رہتے ہیں، اور پھر حتیٰ کہ جب قبیلوں کے درمیان جنگ اور لڑائی شروع ہو جائے تو پھر شہر آباد نہیں ہوتے، شہر برباد ہوتے ہیں۔ اور اس کی مثال آج دنیا میں موجود ہے کہ ایک گروہ نے اسلحہ اٹھا لیا اور جو بڑے بڑے شہر، قدیمی آثار تھے، ان کو بھی نابود کر دیا۔ اور رزق میں کیسے اضافہ ہوتا ہے؟ دیکھیے، جب امن اور سلامتی ملک میں ہو تو یقیناً اقتصادی، مالی اور عمرانی یعنی تعمیر و ترقی، لوگ زیادہ تعمیرات کی طرف توجہ دیتے ہیں، باہر کی کمپنیز آتی ہیں اور بڑے بڑے کمپلیکس اور بڑی بڑی بلڈنگ بناتی ہیں، اور اسی طرح ہر آدمی اپنا گھر آسانی سے بناتا ہے، کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ پھر جس شہر میں امن ہو تو امن والے شہر میں خرید و فروشت زیادہ ہوتی ہے، دکانیں بنتی ہیں، سارا دن دکانیں کھلی رہتی ہیں، کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا، تو یقیناً ان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے جو کما رہے ہیں۔ تو اصل میں یہ اشارہ ہے کہ اگر انسان با اخلاق ہو جائے اور ایک با اخلاق معاشرہ وجود میں آئے تو اس کے بہت سارے آثار و برکات ہیں، جن میں سے 2 آثار و برکات یہ ہیں کہ شہر آباد ہوتے ہیں اور لوگوں کے رزق میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے۔
اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں ایک اخلاق کی اہمیت کے بارے میں اتنا کہا گیا ہے کہ جو با اخلاق ہوگا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور قیامت کے دن اس کی شفاعت ہوگی۔ دیکھو، شفاعت نصیب ہونا بھی کوئی تھوڑی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، خوش اخلاقی اسلام میں ایک رحمت ہے۔ خوش اخلاقی رحمت الہی کے ساتھ پیوستہ ہے۔ میزان یعنی وہ ترازو، قیامت کے دن اللہ ایک میزان برقرار کرے گا اور ترازو ہوگا جس میں نیکی اور بدیوں کو تولا جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ بھاری عمل جو انسان کا میزان میں ہوگا وہ خوش اخلاقی ہے۔ اگر خوش اخلاقی پلڑے پر رکھیں گے تو بہت بڑی سنگین ہوگی اور نیکیوں کا پلڑا بھارا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بعض روایات میں ہے کہ جو عمل، نیک عمل قیامت کے دن ترازو میں، نیکی کے ترازو کے پلڑے میں رکھے جاتے ہیں، ان میں سے بہترین عمل جو ہے وہ خوش اخلاقی ہے۔ اور مولا امیر علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں کہ خوش اخلاق لوگوں کے دوست زیادہ ہوتے ہیں اور بد اخلاق آدمی کے دوست ہوتے ہی نہیں ہیں، اور اگر کوئی ان کا کوئی احترام کرتا ہے تو وہ ان کے خوف اور ڈر سے احترام کرتا ہے کہ کہیں ہماری یہ آدمی بےعزتی نہ کر دے۔ وَإِلَّا حقیقی اور صمیمی دوست جو ہیں وہ با اخلاق لوگوں کے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ با اخلاق لوگوں کا حلقہ احباب زیادہ ہوتا ہے، ہر وقت سوچتے ہیں بیٹھنے کا، کھانے کا، ایک دوسرے کی خبر لیتے ہیں۔ اور مولا امیر علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ دنیا میں اگر زندگی گزارنی ہے تو ایسے گزارو کہ اگر تمہیں لوگ یاد آئیں اور تم زندہ ہو تو وہ تمہاری ملاقات کے، دیدار کے مشتاق ہوں، اور اگر تم دنیا میں موجود نہ ہو تو وہ تم پر روئیں۔ اتنا عظیم انسان ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہمارا ایسا برتاؤ ہے، ایسا برتاؤ ہو کہ اگر ہم دنیا میں ہیں تو بھی وہ پسند نہیں کرتے، اور اگر مر جائیں اور وہ یاد کریں تو پھر بھی اچھے الفاظ سے یاد نہ کریں۔ اور با اخلاق آدمی کو ہمیشہ لوگ پسند کرتے ہیں، یہ ایک ایسا نیک عمل ہے۔ اس کے بعد آثار و برکات کیا ہیں؟ خوش اخلاقی سے بڑھ کر قرب الہی حاصل کرنے کا اور کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ نماز بھی وسیلہ ہے، روزہ بھی وسیلہ ہے، حج بھی وسیلہ ہے، جتنی بھی نیکیاں ہیں یہ وسیلے ہیں خدا تک پہنچنے کے۔ تو جو بہترین قرب الہی حاصل کرنے کا طریقہ اور وسیلہ ہے وہ خوش اخلاقی ہے۔ حسن اخلاق، لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنا اور اچھا سلوک کرنا اس میں ہے۔ اس کے بعد لا قربا کا حسن الخلق، لا قربا کا حسن الخلق، حسن خلق سے بڑھ کر کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ قرب الہی حاصل کرنے کے لیے اس سے زیادہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اربعن، چار چیزیں من کن فیہ، جس کے اندر ہوں کاملا ایمانہ، تو اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ غور سے سنو، فرماتے ہیں چار چیزیں جس شخص کے اندر ہوں اس کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ اگر ان چار چیزوں میں سے ایک چیز بھی کم ہو تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے، اس کا ایمان ناقص ہے۔ وَإِن كَانَ، اگرچہ
کیا کہہ رہا ہے خدا حدیث میں؟ امام کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں وَإِن كَانَ کرنے ہی اِلَىٰ قَدَمِ ہی، کہتے ہیں اگرچہ اس کے جو گناہ ہوں گے وہ پاؤں سے لے کر سر تک ہوں گے، یعنی زیادہ گناہ ہوں گے۔ وَإِن كَانَ مِن کرنے ہی اِلَىٰ قَدَمِ ہی ذُنُوبًا، پاؤں سے لے کر سر تک یعنی بہت زیادہ اس کے گناہ بھی ہوں، تو پھر بھی خداوند عالم اس کا ایمان کامل کہہ رہا ہے۔ لم ینقص ذالک، اور اس سے کوئی چیز کم نہیں ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ تو کالا آپ نے فرمایا ہوا الصدق، سچائی، راست گوئی، دیانتداری، یہ چیزیں مومن کی اور ایمان کی نشانی ہے۔ ادا الامانت، امانت کو ادا کرنا یہ ایمان کی ایک نشانی ہے۔ والحیا، اور حیا کرنا، وحسن الخلق، اور اچھا اخلاق۔ اب اس حدیث پر غور کریں کہ ایمان کی تکمیل ان 4 چیزوں کے اندر منحصر ہے۔ اگر انسان سچ نہیں بولتا، جھوٹا آدمی ہے، تو جھوٹے آدمی کو تو فاسق فاجر بھی کہا گیا ہے۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جھوٹ بولنے کے عادی بن جاتے ہیں، اور پھر ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 10 اور جھوٹ بولتے ہیں۔ اور بھائی پہلا ہی جھوٹ نہ انسان بولے اور سچ بولے تو 10 اور جھوٹ بولنے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ پھر دنیا میں تھوڑی سی منفیت اور تھوڑے سے فائدے کے لیے بھی لوگ سچ نہیں کہتے، جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے پہلے یہ حدیث سنی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں اسلام بھی شرط نہیں ہے۔ عہد وفا کرو چاہے کافر کا ہو، والدین کا احترام کرو چاہے وہ کافر ہو، امانت ادا کرو چاہے وہ کافر کی ہو۔ تو امانت کی ادائیگی کی بڑی تاکید ہوئی ہے۔ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن با اخلاق ہے، جس شخص کا اخلاق بہت اچھا ہے، وہ ایسا ہے جیسا ایک آدمی دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو عبادت میں گزارتا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ صرف خوش اخلاق ہونا، نرمی سے گفتگو کرنا، تبسم کے ساتھ منہ پر اور چہرے پر تیور نہ چڑھانا، غصے کی حالت میں گفتگو نہ کرنا، غصہ شیطانی عمل ہے، تو کتنا ہے کہ ثواب کتنا ہے اور کام عمل کتنا، کوئی اتنا زیادہ کیا ہے کہ انسان لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے۔ تو اتنا ثواب ہے کہ دن کو آدمی روزہ رکھے اور رات کو ساری رات عبادت کرے، اتنا ثواب ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حسن خلق اور خوش اخلاقی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اسی طرح بد اخلاق آدمی جو ہوتا ہے اس سے اپنے گھر والے بھی بیزار ہوتے ہیں اور تنگ ہوتے ہیں اور تھک جاتے ہیں۔ گھر میں ایک شوہر ہے، جب آتا ہے تھوڑی چیز گھر میں دیکھتا ہے ادھر ادھر ہے تو یکدم شروع ہو جاتا ہے غصے میں، کبھی بیوی کو جھڑکنا، کبھی بچے کو، کبھی بیٹی کو، کبھی بیٹے کو، جو بھی گھر میں ہوگا سب کو ڈانٹے گا۔ اور بھائی صبر کرنے سے ثواب ملتا ہے، صبر کا ثواب ہے۔ آپ صبر کریں، اگر اونچ نیچ ہو گئی ہے تو بعد میں اس کی ازالہ کر سکتے ہیں۔ اور ویسے میاں بیوی کی زندگی کا ایک بہترین قانون یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں یہ قرارداد کر لیں اور ایک دوسرے سے وعدہ کر لیں کہ جب میاں کو غصہ آئے تو بیوی خاموش رہے اور یہی سمجھے کہ ابھی وہ غصے میں ہے، غصہ ابھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یا اسی طرح بیوی غصے میں ہے تو شوہر آہستہ ہو جائے، چپ ہو جائے، کیونکہ ایک پتہ ہے کہ غصے میں انسان سب کچھ کہہ سکتا ہے۔ غصے کی حالت میں
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک واقعہ نقل ہے کہ حضرت موسیٰ نے شیطان سے پوچھا کہ آپ نے انسان پر کتنا کنٹرول کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، کتنا کنٹرول کرتے ہیں؟ اس نے کہا جب انسان کو غصہ آتا ہے تو میں اتنا کنٹرول انسان پر رکھتا ہوں کہ جیسے ایک گیند بچے کے ہاتھ میں دو، وہ جدھر چاہے پھینک دے۔ تو اندازہ لگاؤ، اور واقعاً آپ عدالت کے اندر چلے جائیں، جتنے بھی کیس ہیں ان کی ابتدا غصہ ہے، حتیٰ ہے کہ غصے کی وجہ سے لوگ قتل بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہم سب کو با اخلاق ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا بد اخلاقی، جو شخص بد اخلاق ہے اس کا عمل اس طرح برباد ہو جاتا ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ اگر شہد پڑاؤ اور اس کے اندر سرکہ ڈال دو وہ خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح جو شخص بد اعمال ہے، بد اخلاق ہے، اس کے اعمال بھی بد ہو جائیں گے، یعنی کیا؟ مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، جب ایک دفعہ تسبیحات اربع پڑھنے سے ایک جنت میں گھر ملتا ہے تو ہماری تو پھر جنت میں گھر اور ایک درخت، ہر تسبیحات اربع کو پڑھنے سے ایک درخت جنت میں ہوتا ہے، تو ہمارے تو بھی جنت میں درخت اور باغات ہی ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں، اللہ نے جب وعدہ کیا ہے تو ہوں گے، لیکن دھیان کرنا ایسا نہ ہو، آگ ایسی نہ بھیجنا کہ جو سارے درخت کو جلا دے۔ یہی ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا جب معراج پر گئے، دیکھا کچھ فرشتے جو ہیں بیٹھے ہیں، کچھ فرشتے جو ہیں مکان بنا رہے ہیں اور کچھ گرا رہے ہیں۔ تو آپ نے جب پوچھا کہ یہ کیا ہے تو جواب ملا کہ یہ جو بیٹھے ہیں یہ انتظار کر رہے ہیں کہ لوگ اپنا نیکیاں بھیجیں تاکہ ان کا جنت میں ایک محل اور مکان بنائیں۔ ابھی تک انہوں نے کوئی نیکی نہیں بھیجی، اور جنہوں نے نیکیاں بھیجی ہیں ان کے لیے محل اور مکان جنت میں تیار ہو رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بہت نیکیاں کی، ان کے بڑے بڑے محل تعمیر ہوئے، اب ان کو گرا رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، ایک عورت ہے جو دن کو روزہ رکھتی ہے، رات کو عبادت کرتی ہے، لیکن ہے بد اخلاق، اخلاق اس کا اچھا نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ عورت دوزخ میں جائے گی، وہ عورت دوزخ میں جائے گی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے اخلاق کی وجہ سے سارے اعمال تو خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہم سب کو با اخلاق ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔